صاحب یہ جو سلمان تاثیر قتل ہوئے ہیں اور یہ جو وقوع ہوا ہے اس کے بارے میں آپ ذرا اس کے بارے میں مولانا ہم کیا بتائیں، کرنے والے کی نیت بھی اللہ جانتا، وہ اپنے بندے اور گورنر صاحب بھی اللہ کے حضور پیش ہو گئے۔ باقی سلمان تاثیر نے جو رویہ اختیار کیا نا، وہ شریعت تو کجا گورنر ہوتے ہوئے قانون اور آئین کی مٹی بھی پلی تھی۔ بس تجھے پتا ہے کہ کیس چل رہا ہے، یہ لوور کورٹ سے عدالت سے سزا ہوئی ہے تو ہائی کورٹ میں جاؤ، وہاں خلاف فیصلہ ہوتا سپریم کورٹ میں جاؤ، بعد میں رحم کی اپیل کی بھی نوبت آ جائے گی۔ اور آج تک تو کسی کو سزا عدالتوں نے نہیں دی، یہ موت کی نہیں دی، جج بھی جانتے ہیں کہ بڑی محنت تفتیش کے بعد سزا دینی چاہیے، کوئی مذاق تھوڑی، مگر یہ پہلے ہی پہنچ گیا جیل میں، پھر اس کو ساتھ لے کر پریس کانفرنس، اور میں نے تحقیق کر لی بے گناہ، ادھر عدالت میں مقدمہ کر نہ کالا قانون کا، حالانکہ پارلیمنٹ کا تو شریعت نہیں بھی مانتا، پارلیمنٹ کا منظور شدہ۔ اسی طرح لاکھوں روپے کی شراب مہینے کی اسی گورنر ہاؤس میں، اور جو اس کا شجرہ نسب میں چوتائی سب پتا چلا نا کہ یہ 3 آدمیوں نے عیسائی عورتوں سے شادی کی، تینوں بہنیں ان کے گھر، فیض احمد فیض کی، اور دوسری تھی ایم ڈی تاثیر کے ساتھ اس کے باپ کے گھر میں، ایک سلمان رشدی کی ماں۔ یہ تینوں جو ہے نا اکٹھی بہنیں تھیں، عیسائی تھیں، ان سے وہی پیدا ہوا، سلمان رشدی وہاں چھپا ہوا ہے، یہ یہاں ہیں سب مرتد۔ اس کا بیٹا جو سکھری میں سے اس نے کتاب نہیں لکھی کہ گھر میں سور کھاتا ہے، ہاں بیٹے نے لکھی، بیٹے نے کتاب لکھی، والد اسلامی ڈائری ہے اس میں۔ اس کے والد کا سننے میں یہی آیا کہ ساری عمر محمد دین تاثیر نہیں لکھا، اس نے ایم ڈی لکھتا تھا، اور زبان سے بھی کبھی نہیں کہتا، میں نام ہی منہ سے نکالنا چاہتا، ایسے مرتد اور لائن نہیں ہے۔ یہ وہ کافر ہے اعتقادی منافق جو اندر سے بالکل دین کے منکر، ان کا نہیں پڑھنا چاہیے۔ 3 جو عالموں نے جواب دیا، میں ان کو شاباش دیتا ہوں، ممتاز نے تو جو کیا الگ ہے نا، تینوں ملازم تھے، گورنر ہاؤس والے بھی، مولوی صاحب، شاہی مسجد کے بھی، اوقاف کی مسجد میں، تینوں سے کمشنر رابطہ کیا، انہوں نے کہا ملازم سے ہمیں برخاست کر دو، ہمیں ابھی نوکری سے نکال، نماز نہیں پڑھائیں، اس آدمی کی نماز جنازہ بنائے، اور جس کو لائے اس کو دکھایا ہی نہیں چہرہ، میں دیکھتا رہا، بڑی کوشش کر رہا وہ دکھائیں تو صحیح کہ افضل چشتی کون ہے، علامہ نہیں دکھایا، نماز جو پڑھی ابھی اللہ اکبر بالکل 1 سیکنڈ میں سلام پھر گیا۔ ان کی نماز جنازہ جو پڑھی جائے نا، میرے میں تو کہتا ہوں شیعوں نے جو روایت لکھی نا کہ ایک شخص امام حسین رضی کے ساتھ گیا کسی جنازے میں، اب وہ ان کے ساتھ کھڑا، وہ آدمی تھا برا، یعنی دشمن سارے بیت کا، تو یہ جن نماز میں پڑھتے رہے تو اس کو تھوڑی تھوڑی آواز آتی گئی، تو اس نے کہا امام صاحب آپ نے تو اس کے لیے دعائے رحمت ذرا بھی نہیں فرمائی، یار ایسے منافق کے لیے دعائے رحمت کرنی تھی، ٹھیک ہے سوسائٹی میں رہتے ہوئے آنا ہوتا، بڑھ کو یہی کہ اس کی قبر کو آگ سے بھر دے اور اس پر وہ عذاب کرے۔ کئی علماء تو کہتے ہیں حضور نے عبداللہ بن ابی کے لیے پتہ نہیں کیا کہا تھا، حضرت عمر خواہ ضد کرتے رہے، نبی سے زیادہ بہتر کون جانتا تھا کیا کرنا، اور اس جنازے کا اثر جو ہوا کہ ہزاروں منافق کا پکا مومن ہو گیا، جو اس کے ساتھ تھے نا، جتنے منافقوں نے اس دن توبہ کی کبھی نہیں، انہوں نے کہا یار ایسے کرتا رہا، اور حضور نے یہ شروع کیا، کرتا اپنا دیا، منہ میں لعاب داخل کیا، جنازہ پڑھایا، تو کئی چیزیں جو ہے حکمت کے تحت بھی ہوتی ہیں، نادان لوگ اپنی جگہ چیختے رہتے ہیں کہ یہ کیوں کیا، یہ کیوں کیا، ہاں یہی اثر بہت خوش کون ہے کہ وہ شیری رحمان تھی، اس نے بل واپس لے لیا فوراً، کیوں اعجاز پارٹی نے کہا اس نے نہیں لیا، نہیں چلو پارٹی نے کیا یہ وہ قادری صاحب کی ورنہ ڈائریوں کا ماسٹر صاحب نے کہا، ڈائری نصیر لائی ہو، لائبریری نصیر کو ہے
الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ الکریم سیدنا محمد وآلہ واصحابہ اجمعین اللہم اغفر لنا وارحمنا وعافنا واعف عنا فی الدنیا والآخرہ انکا علی کل شیء قدیر اللہم انصر الاسلام والمسلمین واخذل الکفرۃ والمشرکین اللہم وفقنا لما تحب وترضى واجعل آخرتنا خیرا من الأولى نسأل اللہ العظیم رب العرش العظیم ان یشفع مرضانا ومرضى المسلمین اللہم اشف کل مریض اللہم رد کل غریب اللہم اقض دین کل مدین اللہم فک کل عصیر اللہم اصلح کل فاسد من امور المسلمین وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وآلہ وصحبہ اجمعین۔ حکیم صاحب کو فون کر دینا کہ اللہ تعالیٰ خیر سے انہیں رکھے، دعا ہم نے کی ہے بالکل مولانا، انشاءاللہ آپ کا وقت بھی آ جائے گا۔ اس سے اگلے جمعے آئے نا، یہ وعدہ کیا ہوا نا ایک بار۔